گلگت بلتستان اسمبلی کا حلقہ نمبر 13 ہے۔ اس میں خالد خورشید صاحب یہاں سے منتخب ہوئے تھے اور 4 جولائی کو جو عدالتی فیصلہ آیا اس کے بعد وہ نشست خالی ہو گئی اور اب وہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 2020 کے انتخابات میں وہاں سے خالد خورشید صاحب کامیاب ہوئے۔ 2015 کے جو انتخابات تھے وہاں سے رانا فرمان علی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ گلگت بلتستان اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان میں ایک ایسا حلقہ ہے جہاں ہر الیکشن میں جو ہے نیا امیدوار نئی جماعت کا امیدوار کامیاب ہوتے ہوئے آیا ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی کیڈو سے میں ہوں لیاقت علی انجم اور میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھی عبدالرحمن بخاری۔ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی کے بعد گلگت بلتستان کا جو منظرنامہ ہے وہ اکثر تبدیل ہو چکا ہے، سیاسی طور پہ بھی اور دیگر صورتحال بھی۔ تو کل کی اپوزیشن آج کی حکومت ہے اور آج کی جو حکومت ہے وہ کل کی اپوزیشن تھی۔ تو خالد خورشید کی نااہلی کے بعد جو ان کا جو حلقہ تھا ان کے بعد خالی ہونے والی جو سیٹ پر ضمنی الیکشن کا بھی شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھی عبدالرحمن بخاری سے، اس حوالے سے انہوں نے کافی ورک بھی کیا ہوا ہے۔ تو بخاری صاحب، سب سے پہلے وہاں کے جو حلقے کے حوالے سے آپ آگاہ کیجیے گا کہ یہ حلقہ جو ہے وہ ماضی میں کون رہا ہے اور اب جو ہے خالد خورشید کی جگہ پہ کون ہے، کیونکہ وہ تو نااہل ہو چکے ہیں۔ لیاقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان کا یہ جو اہم حلقہ ہے گلگت بلتستان اسمبلی کا حلقہ نمبر 13 ہے، اس میں خالد خورشید صاحب یہاں سے منتخب ہوئے تھے 2020 کے انتخابات میں اور 4 جولائی کو جو عدالتی فیصلہ آیا اس کے بعد وہ نشست خالی ہو گئی اور اب وہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حلقے کے لیے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، جس کے مطابق کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ 16 جولائی سے جمع ہو رہے ہیں۔ جو امیدوار ہیں وہ 16 جولائی سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے اور ان کاغذات کی جانچ پڑتال جو ہے وہ 31 جولائی کو ہوگی اور جانچ پڑتال کے بعد جو امیدوار ہیں ان کی دستبرداری کا جو مرحلہ ہے وہ 15 اگست کو ہوگا اور 16 اگست کو جو ہے وہ جو حتمی امیدوار ہوں گے ان کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے اور 9 ستمبر کو پولنگ ہوگی۔ تو اب اگر ہم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم ماضی پر روشنی ڈالتے ہیں اس حلقے کی، تو 2020 کے انتخابات میں وہاں سے خالد خورشید صاحب کامیاب ہوئے۔ 2015 کے جو انتخابات تھے وہاں سے رانا فرمان علی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے عبدالحمید خان صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا وہ 2009 کے انتخابات میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ گلگت بلتستان اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان میں ایک ایسا حلقہ ہے جہاں ہر الیکشن میں جو ہے نیا امیدوار نئی جماعت کا امیدوار کامیاب ہوتے ہوئے آیا ہے۔ جی مطلب لوگ تبدیلی پسند ہے۔ جی 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 بالکل۔ وہاں کے خالد خورشید کے بارے میں اب ذرا بتائیے اس کے مقابلے میں اب اس کی جگہ پہ کون ہے؟ دیکھیں، خالد خورشید صاحب کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ابھی ان کی طرف سے کسی امیدوار کی نامزدگی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم مختلف جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں ان کے نام چل رہے ہیں، لیکن جب تک پارٹی کی طرف سے کوئی نامزدگی سامنے نہیں آتی ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ یقیناً اس حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں تو امیدوار جو ہیں وہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، پھر ان کا پارٹی بنیادوں پہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس کے بعد پارٹی جو ہے وہ حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ تو خالد خورشید صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں، صوبائی صدر ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، ان کے والد صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے والد صاحب کے بارے میں ذرا فرمائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے؟ دیکھیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ تو جسٹس ریٹائر ہیں اور سیاست میں وہ خود تو نہیں رہے، لیکن ان کی فیملی جو ہے وہ سیاست میں پہلے سے رہی ہے۔ تو اسی طرح اس حلقے سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے بھی امیدوار میدان میں آئیں گے، تو ایک ٹاکرا جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا 9 ستمبر کو ہوگا۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ چلو پی ٹی آئی کو ہم الگ رکھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بھی یہاں پہ بھی جو ہے وہ نمائندے کامیاب ہوئے ہیں اور نون لیگ کے بھی کامیاب ہوئے ہیں، تو یہ دونوں پارٹیاں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے ہوں گے، حالانکہ یہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن حکومت کے اتحادی ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ دیکھیں، وہاں سے پاکستان پیپل پارٹی کے جو ہے ماضی میں عبدالحمید صاحب کامیاب ہوتے رہے۔
اب وہ کافی بزرگ ہو گئے ہیں، اور پھر اسی حلقے سے حفیظ الرحمان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ان کا گھرانہ بھی پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ جیالے ہیں، ان کی فیملی نے ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ تو اب ایک نوجوان قیادت وہاں سامنے آئی ہے، تو اب ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ ٹکٹ پارٹی کا حاصل کریں اور وہ اس مارکے کو سر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ عبدالحمید صاحب کو ہی لائیں گے یا ایک نوجوان قیادت کو جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ اس بارے میں ابھی ان کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو رانا فرمان جو ہے وہ پہلے سے نون لیگ کے امیدوار رہے ہیں، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اب کی بار بھی رانا عمران ہی اس حلقے سے جو ہے رانا فرمان معذرت چاہتا ہوں، رانا فرمان جو ہیں وہ اس حلقے سے ایک نون لیگ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ فرمان کے مقابلے میں پارٹی کے اندر کوئی اور نہیں ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا مضبوط امیدوار سامنے نہیں آیا ہے، اور زیادہ توقع یہی ہے کہ رانا فرمان جو ہیں وہی نون لیگ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے بارے میں ذرا بتائیے گا، پی ٹی آئی کا کوئی اور بھی ہے اس میں خالد خورشید کی فیملی کے علاوہ کوئی قابل قدر دیکھیں کوئی ابھی رہنما؟ کوئی ایسی قداور شخصیت تو سامنے نہیں آئی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو ایسے میں پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار بن کے اس حلقے سے کامیاب ہونے کے لیے یقیناً ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ ملکی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، تو ایسے میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان کا نام لے کر، پی ٹی آئی کا نام لے کر اس بلے کے نشان پر سیاست کرنا اور پھر کامیاب ہونا میرے خیال سے ایک جو ہے نا بہت ہی اس موجودہ صورتحال میں ایک آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ جی اور لوگوں کا، کیونکہ وہ خالد خورشید صاحب جو ہے وہ وزراء رہے، چیف ایگزیکٹو رہے 2.5 سال تک، تو اپنے حلقے میں کس طرح کے لوگوں کا جو امیج ہے، کیا وہ پرسیپشن ہے؟ دیکھیں خالد خورشید صاحب 2020 کے انتخابات میں جب آئے تھے تو اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، کیونکہ عام انتخابات تھے، مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس جماعت کی مرکز میں حکومت ہو تو لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، اور لوگ یہ توقع رکھ کے حمایت بھی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اسی پارٹی کی یہاں حکومت بنے تاکہ لوگوں کے کام ہو، علاقہ ترقی کرے۔ تو اسی تناظر میں رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اب جب کہ مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو ایسی صورت میں 9 ستمبر تک شاید پی ڈی ایم کی حکومت بھی نہیں رہے گی، ایک نگران حکومت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں وہ والی جو سوچ تھی جو 2020 میں تھی وہ 9 ستمبر کو شاید نہ ہو لوگوں کی۔ کچھ ڈیولپمنٹ ورکس کے بارے میں کچھ انہوں نے کیا ہوگا خالد خورشید نے ایز اے چیف ایگزیکٹو وزراء گلگت بلتستان؟ جی یقیناً انہوں نے دیکھیں استور کے لیے اچھے اچھے بڑے پروجیکٹس انہوں نے لائے ہیں، استور ویلی روڈ ہے، اسی طرح شونٹر روڈ ہے، تو یہ اپنا آزاد کشمیر کو جو روڈ ملاتا ہے، اس طرح کی بہت سے اور انہوں نے منصوبے شروع کیے ہیں، لیکن وہ کام کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ان کی حکومت یا وہ خود جو ہے اپنے اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کاغذوں میں ابتدائی جو مراحل ہیں اس میں ان کے منصوبے ہیں، اور جب ان پہ کام شروع ہوگا وہ منصوبے مکمل ہوں گے تو یقیناً وہ لوگوں کو نظر بھی آئیں گے۔ اچھا، وہ نون لیگ کے جو امیدوار ہے اپنا فرمان صاحب کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ منسٹر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ جو حفیظ الرحمان جو ینگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائے گا کہ لوگوں کا جو کیا ہے ان کے بارے میں کچھ خیالات؟ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حفیظ الرحمان صاحب جو سامنے آئے ہیں، ان کی فیملی کے تعاون سے ہی ماضی میں صاحب خان صاحب اس حلقے سے منتخب ہوتے رہے ہیں، اور جی تو اب صاحب خان صاحب خود بھی جو ہیں وہ سیاست میں آ سکتے ہیں ایک بار پھر، ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی صورت میں میدان میں۔ یہ جو صاحب خان صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ نہیں، یہ ان کے عزیز ہیں، رشتہ داریاں ہیں ان کی، ٹھیک ہے نا۔ جو حفیظ الرحمان ہیں یہ اپنے جو ڈی آئی جی ریٹائر تھے مصطفیٰ صاحب، ان کے فرزند ہیں، تو لیکن ان کی فیملی کے آپس میں رشتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملی کے ووٹ سے ہی صاحب خان صاحب جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ تو اب اگر صاحب خان صاحب میدان میں آتے ہیں تو حفیظ الرحمان کے لیے جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر حفیظ الرحمان پر صاحب خان صاحب کا ہاتھ ان کے سر پہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں حفیظ الرحمان اس حلقے میں ایک مضبوط ترین امیدوار ہوں گے، اور جو زیادہ مجھے امکان نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ اور
پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان ہی کانٹےدار مقابلہ جو ہے اس حلقے میں متوقع ہے جی مطلب اتحادی جو ہے وہ ایک جی دوسرے کو وہ فالو ایک کریں گے۔ دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے جی۔ اچھا، خالد خورشید صاحب کدھر ہے اس وقت؟ ایک پریس کانفرنس بھی کرنی تھی بڑی، انہوں نے کوئی دعویٰ بھی کیا تھا، تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے موجودہ جو صورتحال ہوئی تھی اس پہ وہ لب کشائی کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ وہ کوئی سخت قسم کی پریس کانفرنس کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن ان کے قریبی دوستوں نے انہیں حالات کے تناظر میں ایسا کرنے سے روک دیا جی، ہاتھ جو ہے انہیں منع کیا گیا، تو جس کے بعد انہوں نے اس کو ملتوی کیا ہے اور یہ بتایا گیا میڈیا کو کہ جی وہ استور کے دورے کے بعد جو ہے وہ میڈیا کا سامنا کریں گے۔ تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ میڈیا کا سامنا کرنا چاہتے تو اسی دن بھی کر لیتے، استور جا کر بھی وہ میڈیا کا سامنا کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے میڈیا کا سامنا نہیں کیا ہے، تو یہ یقیناً ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہی کا نتیجہ ہے جی۔ بہت بہت شکریہ عبدالرحمن بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، گلگت بلتستان کی پل پل بدلتی صورتحال کو سے آگاہی کے لیے K2 ڈیلی K2 ڈیجیٹل کے ساتھ رہے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔